ماشاءاللہ ایسے لوگ ہیں جن کو دل میں بھی برا نہیں لگتا کہ جو ظلم ہو جائے، کسی کے ساتھ ستم ہو جائے، کوئی تشدد ہو جائے، تو وہ کہتے ہیں ہم نے کیا لینا ہے۔ جب وہ یہ لفظ کہتے ہیں نا گھر میں بیٹھ کے کہ جی ہم نے کیا لینا ہے، تو حدیث کے مطابق وہ ایمان سے باہر ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ جو لگے ہوئے دبا کے اسلام کو صرف مسجدوں کا مذہب بنانے کے لیے، کان کھول کے سن لو، اسلام نے دنیا کے ذرے ذرے کی حفاظت کی ہے۔ صرف مسجدوں میں سجدہ کرنے کا نام اسلام نہیں ہے۔ ہر گرتے ہوئے کو تھام لینا، ہر مصیبت زدہ کی مدد کرنا، ہر پریشان دل کو ہلانا، اس کو خوشگوار طریقے سے اپنے ساتھ لگانا، اس کا نام اسلام ہے۔ صرف عبادت میں پڑے رہنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے خوش نہیں ہوتے ہیں۔ پہلی امتوں کے واقعات نہیں آتے جب گنہگاروں کی وجہ سے، جب ظالموں کی وجہ سے اللہ نے حکم فرمایا کہ فلاں بستی پر عذاب نازل کرو، تو فرشتے بھاگے بھاگے گئے کہ اللہ جی، یا اللہ اس بستی میں تو ایک ولی رہتا ہے۔ فرمایا اس بستی میں ایک ولی رہتا ہے، تہجد گزار رہتا ہے، عبادت گزار رہتا ہے، باشرہ داڑھی ہے، سر پہ پگڑی باندھتا ہے، پاجامہ ٹخنوں سے اس کا اونچا، حلال کھاتا ہے، حلال کماتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، کسی کو کچھ نہیں کہتا، آنکھیں اس کی نیچی ہیں، جھوٹ نہیں بولتا۔ اللہ جی وہ بھی اسی بستی میں رہتا ہے، آپ کا حکم ہے پوری بستی کو تباہ و برباد کر دیا جائے۔ فرمایا ہاں، جب کسی پر ظلم ہوا تب یہ اللہ والا خاموش کیوں تھا؟ جب کسی کی عزت اور ناموس پر حملہ کیا گیا تب یہ اللہ والا خاموش کیوں تھا؟ جب کوئی تڑپ رہا تھا تو یہ اس کے منہ میں پانی نہیں ڈالنے گیا۔ اس کو کس نے کہہ دیا کہ ہم صرف عبادت سے خوش ہوتے ہیں؟ ایسی عبادتیں ان کے منہ پر ماری جائیں گی جو مظلوموں کا ساتھ نہیں دیتے ہیں۔ تبھی تو پھر اس دور میں عذاب آئے، ان اللہ والوں پر بھی آئے جو کہتے تھے ہم بڑے متقی ہیں جی، ہم تو بڑے پرہیزگار ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی جینے کے طریقے واضح کیے۔ مردہ ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، انسان کا وصال ہو جائے، دوسری اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پیش ہوگا، لیکن کسی کا ضمیر مر جانا، کسی کا ضمیر مر جانا، یہی اصل موت ہے۔ اس کو بھی حدیث پاک میں واضح طور پر بتایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ فرمایا کہ ہم نے ایمان کے 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ، جب برائی کو دیکھو تو اپنی طاقت سے اس برائی کو روکو۔ فرمایا دوسرا درجہ یہ ہے، برائی کو دیکھو طاقت سے نہیں روک سکتے تو اپنی زبان سے منع کرو۔ تیسرا درجہ، زبان سے بھی نہیں منع کر سکتے تو کم از کم اپنے دل میں برا مانیے۔ اب تو ماشاءاللہ ایسے لوگ ہیں جن کو دل میں بھی برا نہیں لگتا کہ جو ظلم ہو جائے، کسی کے ساتھ ستم ہو جائے، کوئی تشدد ہو جائے، تو وہ کہتے ہیں ہم نے کیا لینا ہے۔ جب وہ یہ لفظ کہتے ہیں نا گھر میں بیٹھ کے کہ جی ہم نے کیا لینا ہے، تو حدیث کے مطابق وہ ایمان سے باہر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو بھی ان سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ اِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا عَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو ہمارے راستے میں نہیں نکلتے، جو مظلوم کا ساتھ نہیں دے سکتے، جو ظلم کے خلاف کھڑے نہیں ہو سکتے، تو فرماتے ہیں اِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا عَلِيمًا، کہ ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔ یہ عذاب ہی تو ہے کہ یہ 24 گھنٹے پریشان ہے۔ ایک وہ جنہیں دہشت زدہ کیا خدشات نے، اور ایک وہ جنہیں دلاور کر دیا حادثات نے۔ 2 طرح کے لوگ دنیا کے اندر ہوتے ہیں۔ شریعت نے عبادت کے طریقے کار وضع کیے۔ اللہ معاف فرمائے، میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم وقت کے مطابق گفتگو کر رہے ہیں، میں تمام علماء کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب تکلیف کوئی اور ہو تو یہ کیوں کر ممکن ہے کہ آپ ممبر پہ بیٹھ کے کوئی اور بات کر رہے ہوں؟ جو تکلیف ہوگی آپ ڈاکٹر اسی کی دوائی دے گا نا جی۔
وقت میں، جس مہینے میں جس چیز کی قوم کو تکلیف لگی ہوئی ہو، بیماری لگی ہوئی ہو، پریشانی کھڑی ہوئی ہو ان کے سر پہ، آپ وہ گفتگو کریں گے کہ دوسری گفتگو کریں گے؟ جنگ خندق کا موقع آیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود پہنچے، اور خندق میں ایک جگہ لکھا ہے کہ خندق ایک جگہ خود نہیں رہی تھی، نیچے سنگین پتھر آ گئے، صحابہ کرام بار بار ہتھوڑا مارتے ہیں، ٹوٹتے نہیں ہیں۔ محمد رسول اللہ نے فرمایا لاؤ یہ گھن میرے ہاتھ میں دے دو۔ اور آپ کو بتاؤں نبی کی طاقت کتنی ہوتی ہے، لکھا ہے حدیث میں کہ ایک جنتی میں 70 دنیا کے بندوں کی طاقت ہوتی ہے، اور ایک نبی میں 70 جنتیوں جتنی طاقت ہوتی ہے، اور محمد الرسول اللہ تمام نبیوں کے سردار ہیں، آپ اندازہ لگا لیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھن پکڑا، وہ پتھر جس پہ 2 دن سے صحابہ کرام چھینی ہتھوڑے مار رہے ہیں، ٹوٹ نہیں رہا، پہلا گھن مارا تو اس کے ٹکڑے 2 ہو گئے، درار پڑ گئی اور ہلکی سی روشنی نکلی۔ فرمایا میرے صحابہ تمہارے لیے خوشخبری ہے، یہ کیسر و کسرا جو بڑے بڑے محل ہیں، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عطا فرما دے گا۔ دوسرا گھن مارا، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی کہ مصر تک تم پہنچو گے۔ تیسرا مارا، سیدنا سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پاس میں کھڑے تھے، فرمایا سراقہ میں کسرا کے کنگن، وہ بادشاہ جو ہے اپنے ہاتھ میں بڑے بڑے کڑے پہنتا تھا، فرمایا میں اس کے کنگن تیرے ہاتھوں میں دیکھ رہا ہوں۔ لیکن جب یہ کام ہو رہا تھا تو کسی نے آ کے بتایا یا رسول اللہ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، اشارہ ہوا رک جاؤ پہلے۔ فرمایا مغرب کا وقت ہو گیا، فرمایا رک جاؤ۔ تاریخ پڑھیں آپ اسلام کی، جو لوگ صرف اسلام کو عبادت کا مذہب بنانا چاہتے ہیں ان کو بتا رہا ہوں میں، یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں۔ اٹھائیں بخاری شریف، ابو داؤد شریف، مسلم شریف، نسائی شریف، کسی مرضی امام کو آپ اٹھا لیں، سند کے ساتھ یہ باتیں، یہ جو اس وقت میں آپ کو بیان کر رہا ہوں سند کے ساتھ، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند کے ساتھ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند کے ساتھ باقاعدہ امام بخاری نے نقل کی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد نمازیں قضا کی۔ کیوں؟ اور جب تمہاری حفاظت ہوگی، تحفظ ہوگا، تبھی نماز اطمینان کے ساتھ ہوگی۔ تو کہنے سے مراد یہ ہے کہ شریعت نے کہا ہے کہ عبادت صرف سجدے کا نام نہیں ہے، وہی سجدہ قابل قبول ہے جس سجدے سے اٹھ جانے سے پہلے کسی غریب کی مدد کی گئی ہو، جس سجدے سے اٹھنے کے بعد کسی روتے کو ہنسایا گیا ہو، جس سجدے میں جانے سے پہلے کسی مظلوم کو یقین دلایا گیا ہو کہ بھائی ہم تمہارے ساتھ ہیں، جس سجدے سے اٹھنے کے بعد اس کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے ہم کھڑے ہوئے ہوں کہ بھائی ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ عبادات تو ہیں اس لیے نا، آپ قرآن پاک میں رمضان شریف کا حکم پڑھ کے دیکھ لیں، اللہ فرماتے ہیں ہم نے روزے تم کو اس لیے دیے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ متقی مطلب پرہیزگار بن جاؤ، گناہ چھوڑ دو، تمہاری عادتیں اچھی ہو جائیں۔ نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز فرق ہے مومن کے درمیان اور غیر مومن کے درمیان۔ کس بات کا فرق ہے؟ کیونکہ جو نماز پڑھتا ہے یہ بے ایمانی نہیں کر سکتا، جو نماز پڑھتا ہے یہ خرافات میں نہیں پڑھ سکتا، جو نماز پڑھتا ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا، جو نماز پڑھتا ہے اس کی آنکھوں میں شرم و حیا ہوتی ہے، جو نماز پڑھتا ہے وہ دوسروں کے دل کو نہیں توڑتا، جو نماز پڑھتا ہے وہ اپنے بھائیوں کا ہمدرد ہوتا ہے، جو نماز پڑھتا ہے وہ پڑوسیوں سے محبت کرتا ہے، جو نماز پڑھتا ہے وہ دوسرے مذہب والوں کی احترام کرتا ہے، جو نماز پڑھتا ہے وہ کسی کو اس کی ذات اور برادری کی وجہ سے حقیر نہیں سمجھتا۔ اگر نمازی میں یہ خاصیت نہیں ہے پھر ملا سے کیا پوچھنا کہ نماز ہوئی نہ ہوئی، اس دل سے پوچھو کہ نماز ہماری ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے۔ اسلام کی روح کو نہ ماریں، روح کو قتل نہ کریں۔ میں بار بار کہتا ہوں سرکاری مولویوں سے بھی کہ اسلام کی روح کو قتل کرنے کی کوشش نہ کرو، اسلام اپنی جگہ قائم رہے گا۔ شریعت کے حکم کو آپ کیسے قتل کر سکتے ہیں؟ کیوں گمراہ کرتے ہیں؟ ان کو بتاؤ تو صحیح کہ معاملہ کیا ہے، اسلام کی روح کیا ہے، ان مسائل کی روح۔ جب تک روح زندہ ہے تو جسم زندہ ہے، روح مر گئی تو بات ختم ہو گئی۔
ضمیر مر گیا تو پھر بات ختم ہو گئی. اگر صرف لباس پہننے سے، صرف پاجامہ اونچا کرنے سے، صرف داڑھی رکھنے سے اسلام آگے چل پڑتا تو بڑے بڑے کلاکار جو ہیں اپنی فلمیں بنانے کے لیے، رول ادا کرنے کے لیے چیزیں تیار کرتے ہیں ہر روز. بات تو اس کردار کی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا ہے. مقصد میرا آپ کو یہ بتانے کا ہے کہ اگر کوئی پڑوسی پریشان حال ہو تو آپ عبادت کے ساتھ اس کی مدد کریں گے. یہ محمد رسول اللہ کا دین ہے. سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے ان کی تیمارداری کی، اور بلال اس وقت مسلمان نہیں ہیں، بعد میں کلمہ پڑھا ہے. اور آپ پڑھیں امام بخاری کو اور لوگوں کو پڑھیں کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے سیدنا بلال کی تیمارداری کی کہ کلمہ پڑھے گا؟ نہیں، انسانی ہمدردی کے تحت کہ ایک جو غلام ہے اس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اس کی مدد کرنی چاہیے ہم کو. تو اپنے مزاج کے اندر یہ بات پیدا کریں گے جی انشاءاللہ. ہاں، کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے اور ایسی نماز پڑھنی ہے جو ہماری نماز ہمارے اندر تبدیلی لائے گی، ہمیں دوسروں سے علیحدہ کرے گی انشاءاللہ. سمجھ گئے آپ بات کو؟ نماز میں لوگوں کو ایک دوسرے کی نمازوں کو نہ دیکھیں. میں پھر بات اپنی دہراتا ہوں، کچھ لوگ ایسے نماز پڑھ رہے ہیں، کچھ یہاں پہ نیت باندھ رہے ہیں، کچھ یہاں پہ نیت باندھ رہے ہیں، کچھ پیر کھول کے کھڑے ہیں. جس مرضی طریقے سے نماز پڑھیں، اپنے مسلک کو نہ چھوڑیں، دوسرے کے مسلک کو نہ چھوڑیں. یہ تمام کی تمام سنتیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ جتنے طریقے سے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں یہ ساری سنتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں. یہ باقی رہیں گے قیامت تک. کیا آپ صرف اس وجہ سے اپنے بھائی سے نفرت کرتے ہیں کہ وہ آپ کے طریقے کے مطابق نہیں پڑھ رہا؟ پھر یہ کیسی نماز پڑھ رہے ہیں آپ؟ اکثر میں کہا کرتا ہوں آپ کو، جیسے نماز میں کسی کا موبائل بج گیا، اب نظریہ دیکھ لیں، صرف نظریے کا فرق ہے. کسی صاحب کا موبائل بج گیا، جتنوں کے دل میں یہ آ رہا ہے کہ یہ نالائق ہے، بیوقوف ہے، گدھا ہے، کہ اس کو تمیز نہیں ہے، موبائل سوئچ آف رکھنا چاہیے تھا، ان کی نیت مکھی والی ہے. جس طرح مکھی سارے خوبصورت جسم کو چھوڑ کے زخم پہ بیٹھتی ہے. اور اگر اس کی گھنٹی کو سن کے ان کے دل میں یہ خدشہ پیدا ہو کہ یا اللہ یہ آیا تو گھر سے نماز کے لیے ہے، پیچھے خیریت ہو، اس کا معاملہ عافیت والا ہو، اس کا پیغام عافیت والا ہو. نظریہ بدل گیا، نظریہ بدل گیا نا. پیغام عافیت والا ہو، اس کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما. آپ دوسروں کی غلطیاں نظر انداز کرنے کے لیے تیار نہیں، اور پھر اللہ سے بار بار دعا کرو یا اللہ توبہ ہے، توبہ ہے. کس بات کی توبہ؟ تو اللہ کے بندوں کو تو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ساتھ ہی میں بدلہ لینے کے لیے تیار ہے. اللہ تب معاف کرتے ہیں جب بندہ اپنے ساتھیوں کو معاف کرتا ہے، اپنے ماتحتوں کو معاف کرتا ہے، اپنے گھر والوں کو معاف کرتا ہے. اللہ سے معافی کی امید سے پہلے دوسروں کو معاف کرنا سیکھیں. اللہ سے معافی سے پہلے دوسروں کے معاملات کو درگزر کرنا سیکھیں. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں.